نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ عمرے کی تربیت کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سفر نصیب فرما دیں حرمین شریفین کا، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان مقدس مقامات کے اعمال بھی سیکھیں، ان مقدس مقامات کے آداب بھی سیکھیں، وہاں پر کرنا کیا ہے یہ سب سیکھ کے جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہاں جانے کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، برکات بھی حاصل ہوں گی۔ خدا نخواستہ اعمال نہ سیکھے جائیں، خدا نخواستہ وہاں کے آداب نہ سیکھے جائیں تو اتنا لمبا سفر کر کے ہم وہاں جائیں گے تو بجائے فائدے کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمرے کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو عمرے کے اندر ہم نے صرف 4 کام کرنے ہیں تو عمرہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 1 عمرے کے اندر احرام باندھنا ہوتا ہے، نمبر 2 طواف کرنا ہے، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنی ہے، اور نمبر 4 ان 3 کاموں کے بعد بال کٹوانے ہیں یا منڈوانے ہیں۔ یہ 4 کام ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ہر ایک کی اب تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ملحوظ رکھیں۔ تو احرام باندھنا ہے تو احرام کس چیز کا نام ہے؟ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم 2 چادریں پہنتے ہیں ان 2 چادروں کا نام احرام ہے۔ تو یاد رکھنا یہ چادروں کا نام احرام نہیں ہے، یہ 2 چادریں احرام کا لباس کہلاتی ہیں، یہ 2 چادریں احرام کی چادریں کہلاتی ہیں، لیکن احرام ان کو پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام نام ہے اس چیز کا کہ ہم ان چادروں کو پہن کر نیت جب کر لیں گے عمرے کی اور تلبیہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم احرام کے اندر سمجھے جائیں گے۔ اس وجہ سے چادریں بھی ہمارے پاس ہوں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ ہم نے نیت کب کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام ہے احرام۔ تو احرام گھر سے ہی پہن کے نکل جائیں یا ایئرپورٹ پہ جا کر پہنیں یا مکہ مکرمہ جا کر پہنیں، کب پہننا ہے؟ تو احرام پہننا لازم ہوتا ہے جب ہم میقات سے گزرتے ہیں۔ میقات سے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں چیزوں کے نام متعین کیے ہیں کہ یہ حرم ہے، یہ اس سے اوپر کا جو علاقہ ہے وہ ہل کہلاتا ہے، اس کے اوپر کا ایک علاقہ ہے وہ میقات کہلاتا ہے، اور چاروں طرف کے لوگوں کے جو میقات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرمائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو اہل پاکستان ہیں، ہندوستان والے ہیں، بنگلہ دیش والے ہیں، سری لنکا والے ہیں، ادھر کے جو لوگ ہیں، جب یہ لوگ حرمین شریفین کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پر ہمیں جدہ جانا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے سیدھا جدہ جاتے ہیں تو وہ ان میقات کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو جب میقات کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس سے پہلے احرام پہن لیا ہو، اس سے پہلے ہم احرام کی نیت کر چکے ہوں تاکہ ہم اس سے گزریں جب تو ہم احرام کی حالت میں ہوں۔ اور کچھ لوگ ہمارے وہ یہاں سے براہ راست جدہ نہیں جاتے، ان کی فلائٹس ہوتی ہیں مدینہ منورہ کی، تو جو پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے احرام پہننا، وہ یہاں سے عام کپڑوں میں مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور مدینہ منورہ والوں کا میقات خود طے ہوا ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے تو اس میقات میں داخل ہونے سے پہلے احرام پہننا ہوگا۔ اس وجہ سے اب دیکھ لیں کہ ہم یہاں سے سیدھا جدہ جا رہے ہیں یا ہم یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہوں اس کے مطابق ہم احرام پہنیں گے۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم یہاں سے سیدھا جدہ جا رہے ہیں تو جدہ پہنچنے کے لیے ہمیں میقات کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے، اور لازم ہے کہ میقات کے اوپر سے گزریں یا زمین پہ چل کے اس میں داخل ہوں۔ ہر حال میں جب میقات میں جانا ہے اور حرم کی نیت کر کے جانا ہے تو پھر احرام ہم نے پہنا ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں کا سفر کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے بسا اوقات لوگ وہ جدہ بھی یہاں سے نہیں جاتے، مدینہ منورہ بھی نہیں جاتے، وہ وایا دبئی چلے جاتے ہیں، شارجہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہاں سے پاکستان سے احرام باندھ کر جانا ضروری نہیں، لازمی نہیں ہے۔ یہاں سے وہ دبئی جائیں گے، کسی اور ملک میں ٹھہریں گے، 2 4 5 گھنٹے وہاں پر رہنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو وہاں اس احرام کی حالت میں ہوں گے تو احرام کی ساری پابندیاں ہوں گی۔ اس وجہ سے جس ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں پہلے تو اپنا احرام الگ سے رکھ لیں، اور جب اس ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو اس میں ہینڈ کیری سے نکال کر وہاں پر اپنے احرام کی چادریں پہن لیں اور وہاں جا کر نیت کر لیں احرام کی۔ اب احرام ہوگا کیسے؟ ہم نے وہ 2 چادریں جو پہنی ہیں وہ ہم نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں یا اللہ ہمارے اس سفر کو آسان کر دے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ہم اب تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ 2 کام جو ہیں چادریں پہننے کے بعد نیت کرنا
اور تلبیہ پڑھنا، یہ دو کام جب ہوتے ہیں تو اس وقت ہم احرام کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت احرام کی جو ساری پابندیاں ہیں وہ ہم پہ بھی لازم ہو جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں کو بہت زیادہ نہیں ہیں، بس تھوڑی سی پابندیاں ہیں۔ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، سر کے اوپر ٹوپی امامہ یہ نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح سے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں رہتے۔ تو احرام کے اندر یہ چند ایک پابندی ہیں، ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کر دی کہ احرام پہننا یہ شرط ہے، اور احرام پہننے کا مطلب بھی عرض کر دیا۔ احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں گے عمرے کی، یا حج کا احرام باندھنا ہو تو حج کی، لیکن ہم عمرے کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کر لیں گے، اور عمرے کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھ لیں گے۔ جب یہ دو کام ہم کر لیں گے تو ہم احرام میں آ گئے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے ہمارا، ہم یہاں سے چلے گئے، حرمین شریفین کے لیے سفر ہمارا شروع ہو گیا، ہم جدہ پہ اترے، وہاں اترنے کے بعد سامان لیا، وہ ساری چیزوں کو میں فی الحال یہاں بیان نہیں کر رہا، وہ بھی ہماری انتظامی ٹریننگ پوری ایک الگ سے ہے کہ وہاں راستے میں کیسے سفر کرنا، لیکن میں صرف اعمال کی حد تک بات کر رہا ہوں۔ ہم نے فرض کر لیا کہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ہوٹل میں، حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، سامان وہاں رکھیں، آرام سے سستائیں، اور پوری طرح سے ایک دفعہ آرام کر کے اپنی طبیعت کو حشاش بشاش کر کے پھر اس کے بعد حرم شریف میں تشریف لے جائیں۔ چونکہ اس وجہ سے کہ اب جو حرم شریف میں آپ نے جانا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ کر آ جانا ہو، ایسا نہیں۔ اب آپ نے وہاں جانا ہے، خاصے کام کرنے ہیں وہاں پر طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد جا کے واپس آنا ہے۔ اس وجہ سے یہ لمبا کام ہے، تو پہلے سے پوری تیاری کی ہوئی ہو، سستایا ہوا ہو، آرام کیا ہوا ہو، طبیعت کے اندر حشاشت ہو، حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ جائیں۔ تو ہم نے اب یہ فرض کر لیا کہ اب ہم احرام پہن کر اپنے ہوٹل سے نکل کر حرم شریف میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بیت اللہ شریف کی حدود میں ہم داخل ہوں، مسجد حرام میں، تو اللہ تعالیٰ کا گھر سامنے نظر آئے، جب بیت اللہ شریف پہ پہلی نظر پڑے تو تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس وجہ سے کہ یہ وہ موقع ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو دعائیں ہیں اپنی جائز دعائیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ دوسرے نمبر پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک دعا سکھلائی۔ انہوں نے فرمایا یا پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کر لو کہ یا اللہ اس سفر میں جتنی دعائیں مانگوں گا یا اللہ میری ساری قبول کر لے۔ تو یہ دعا کر لے تو انشاءاللہ بقیہ ساری بھی قبول ہو جائیں گی، تو بہت جامع دعا بن جائے گی۔ تو ہم بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد دعا پڑھ کر ہم داخل ہوئے، اس کے بیت اللہ شریف پر نظر پڑی، دعائیں مانگ لی۔ اب ہم مطاف میں چلے جائیں گے۔ مطاف تھوڑا نیچے اتر کے ہے، سیڑھیاں ہیں مطاف، جہاں تب لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے الحمدللہ وہاں پر طواف جاری، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مطاف ہے۔ لیکن اب ہم مطاف میں پہنچے، ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ طواف تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے احرام پہنا ہوا، ہم وہاں چلے گئے، ہم نے حجر اسود کی طرف جانا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا حجر اسود کہاں ہے؟ تو پہلے عام کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ صحن کے اندر ایک پٹی لگی ہوئی ہے، ایک کالے رنگ کی پٹی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کی طرف جا رہی ہے۔ اس پٹی پہ پہنچیں تو سمجھے حجر اسود کے سامنے ہے۔ لیکن آج کل کی تعمیرات میں وہ پٹی نظر نہیں آتی ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنے کی آسان نشانی یہ ہے کہ جس طرف حجر اسود ہے اس کی بیک سائڈ پر گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، سبز رنگ کی بتی لگی ہوئی ہے، لائٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ سبز رنگ کی لائٹ کی بتلاتی ہے کہ حجر اسود اس طرف ہے۔ تو ہم اس لائٹ کی طرف چلے جائیں، وہ لائٹ ہماری پشت پر ہوگی جب، تو ہمارا منہ بالکل حجر اسود کی طرف ہوگا۔ یہاں ہم نے پہنچنا ہے، یہاں سے اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے اپنا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، جو تلبیہ ہم پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، یہ بار بار پڑھنا ہے احرام کی حالت میں۔ میں نے پیچھے شاید عرض نہیں کیا، لیکن احرام کی حالت میں اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ ذکر ہے کہ قسم کا احرام کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بار بار ہم پڑھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی طواف کے لیے ہم آئے تو آتے ہی تلبیہ روک دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نیت کریں گے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہم نے احرام پہنا ہوا ہے، یہ خواتین تو چونکہ عام کپڑوں میں ہوں گی، مردوں نے احرام پہنا ہوتا ہے، تو ان احرام کے کپڑوں میں ایک کام یہ مردوں نے کرنا ہے کہ ہم یوں احرام ہمارا یوں ہم نے پہنا ہوا ہے، اوپر کی جو چادر ہماری اس طرح سے ہم نے لی ہوئی ہے، دونوں کندھے ہمارے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم عمرے کا طواف کرنے لگے ہیں تو اس میں لازم نہیں، اس میں سنت ہے کہ اس میں استباء کیا جائے۔ استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں احرام کو یوں اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے یوں بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے، دائیں کندھے سے گزار کے بائیں کندھے پہ ڈالیں گے۔ دایاں کندھا ہمارا جو ہے یہ ظاہر ہوگا، اس پہ کپڑا نہیں ہوگا، تو یہ ہمارا اس پورے طواف کے اندر یوں ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد ہم اپنا حجر اسود کی طرف منہ کریں گے،
اور منہ کرنے کے بعد ہم کہیں گے جیسے تکبیر نماز میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ ایسے کانوں تک اٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں استقبال۔ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جیسے حجر اسود کو گویا ہاتھ لگا رہے ہوں، اصل تو یہ تھا کہ ہاتھ لگایا جاتا اور اس کو چوما جاتا، لیکن جتنا رش چل رہا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا اب بس میں نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا بس اوقات، تو اس وجہ سے جہاں کھڑے ہیں، بہت پیچھے آپ کھڑے ہیں، ہم جہاں کھڑے ہیں بہت پیچھے، وہیں سے ہم ایسے ہاتھ کریں گے حجر اسود کی طرف، یوں سمجھیں گے کہ گویا ہاتھ میرا حجر اسود پہ لگ گیا، یوں ہاتھ کر کے اس کو ایسے کر کے بوسہ دے دیں گے، چوم لیں گے، اور اس وقت پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کے اب ہم اپنا طواف شروع کر دیں گے۔ بیت اللہ شریف ہمارے بائیں طرف ہوگا، اور جو لائٹ تھی پیچھے وہ اب ہماری دائیں طرف ہے، اور ہم یوں چلنا شروع ہو جائیں گے بیت اللہ شریف کے ارد گرد، اب ہمارا طواف شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ایک چکر ہم لگائیں گے، جب دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے، پھر ہمارا حجر اسود کے سامنے جب پہنچیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے 7 چکر اپنے مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر ختم کرنے کے بعد حجر اسود کا یوں استلام کرنا ہے، ایسے کر کے ایسے کرنا ہے، استلام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہر چکر ختم کر کے استلام کرنا ہے، اور ایک استلام شروع میں کر لیا تھا تو یوں 8 استلام ہو جائیں گے 7 چکروں میں، تو ابھی ہمارا طواف الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد اب صفا مروہ کی سعی کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں جلدی سے، مطلب دھیان سے کرنے ہیں، نفل پڑھنے وہ جلدی نہیں پڑھنے، معاف کرنا، لیکن دھیان سے۔ اب کیا کیا کام کرنے ہیں؟ نمبر 1، طواف مکمل ہو گئے، اب جو مقام ابراہیم ہے، جالی لگی ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں، پاس نہیں آ سکتے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، جتنا قریب اس کے آ سکتے ہیں، طواف والوں کو ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تو پیچھے کھڑے ہو کر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو لازم ہے، اس کو نماز طواف کہا جاتا ہے، نماز صلاۃ الطواف ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنی واجب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، دعائیں کرنے کے بعد پھر قریب میں بہت سارا آب زمزم ہے، وہاں پہ زمزم پئیں گے، بہت پئیں گے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے واپس آ جائیں گے ملتزم پر۔ ملتزم کا مطلب بیت اللہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود، ان دونوں کے درمیان کی جگہ اس کو ملتزم کہتے ہیں، لیکن اب وہاں پر ہاتھ رکھنا تو بہت مشکل ہے، پیچھے ہی کھڑے ہو کر وہاں پر دعائیں بھی کریں گے۔ دعائیں کرنے کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے جہاں طواف ہم نے شروع کیا تھا حجر اسود کے سامنے، یہاں آ کر ایک مرتبہ پھر استلام کریں گے، اور استلام کر کے اب ہم چلے جائیں گے صفا مروہ کی طرف۔ راستہ بہت آسان، جب جیسے ہی طواف ختم ہوگا آگے کی طرف جائیں گے، حجر اسود سے تھوڑا سا آگے تو دائیں طرف کو راستہ جا رہا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اب صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں، تو صفا مروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس وقت پھر یہ جو ہم نے احرام کو اس طرح سے کندھا ننگا کیا ہوا تھا، اب اس کندھا ننگا کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم اپنا کندھا ڈھانپ لیں گے، اور دوبارہ سے اب عام جیسے چادر لپیٹی ہوئی ایسے چادر لپیٹ لیں گے۔ اب چادر لپیٹ کر ہم سیدھے چلے جائیں گے صفا پر۔ صفا مروہ، صفا پہاڑی کے پاس جب کھڑے ہوں گے تو وہاں پر بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے نظر آ جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، دعائیں کرنے کے بعد پھر ہم مروہ کی طرف چلے جائیں گے، پھر مروہ پہ جا کے دعا کریں گے، لیکن مروہ پہ جا کر بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا، تو صفا سے مروہ پر 1 چکر، مروہ سے صفا پر آئیں گے تو 2 چکر، اس طرح سے 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے مروہ پہ جا کر۔ صفا سے شروع کیا تھا تو مروہ پہ جا کر 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر جو صورتحال آج کل کی ہے، اس صورتحال میں وہاں مروہ سے واپس بیت اللہ شریف پہ نہیں آنے دیتے، وہیں سے دروازہ باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو جب یہاں ہمارا یہ کام ہو گیا، صفا مروہ کے درمیان میں سعی بھی ہوگی، تو اس سعی کے بعد دعا مانگیں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور اس کے بعد پھر ہم حلق یا قصر کروا لیں گے۔ حلق یا قصر مطلب اگر تو بال ہمارے 1 پورے سے زیادہ ہیں تو پھر ہم 1 پورے تک اس کو کٹوا سکتے ہیں، اگر اس سے کم بال ہیں تو پھر تو اس کو حلق کروانا، ٹنڈ کروانا ہی لازم ہے۔ اور بہرحال اگر ٹنڈ ہی کروا لی جائے، جو قصر ہے حلق ہے وہی کروا لیا جائے تو اس کے زیادہ فوائد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو 3 دفعہ رحمت کی دعا دی، اللہم ارحم المحلقین، جو حلق کروانے والے ہیں یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، تو 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے۔ اس وجہ سے چوتھے نمبر پہ جا کر قصر کروانے والوں کو دعا دی، تو حلق کروائیں یا قصر کروائیں، بہرحال دونوں ہی جائز ہیں، لیکن حلق کروانے میں ثواب زیادہ ہے۔ جب حلق کروا لیا تو اس حلق کروانے کا نام ہے کہ ہمارا احرام ختم ہو گیا۔ تو گویا احرام باندھنے کا مطلب تھا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو ہم احرام میں آ گئے،
اور جب یہ حلق یا قصر کروا لیا تو اب ہمارا احرام ختم ہو گیا، اب ہم احرام میں نہیں ہیں، اگرچہ ہم نے چادریں پہنی ہوئی ہیں اب بھی، لیکن اب ہم احرام میں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے چادروں کا نام احرام نہیں تھا، تو بس اس کے بعد جو اعمال ہمارے لیے پہلے جائز تھے وہ سب کے سب دوبارہ ہمارے لیے جائز ہو گئے۔ اس طرح سے ہمارا عمرہ الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو عمرے کی لازم درجے کی چیزیں ہیں، باقی بہت ساری اور چیزیں، بیت اللہ شریف میں کیا کیا کرنے کے کام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری ہوگی وہاں پر کیا کرنے کے کام ہیں، وہ ساری چیزیں اپنے طور پر ابھی مزید سیکھنے کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ان ٹاپکس کو بھی انشاءاللہ کور کریں۔ اللہ رب العزت عمرے کی اس مبارک حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔